اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، شکر اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کی تاثیر اتنا ہے کہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ صرف 2 دن کے اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس آپ نے اس وظیفے کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں پچھلی ویڈیوز میں ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، اس لیے پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کی تاثیر اتنا ہے کہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ صرف 2 دن کے اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں دعا کے لیے اپنے نام لکھتے ہیں، ہم ان تمام کو اپنی خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ اور دعا میں آمین ضرور لکھنا ہے، یا آپ لائک کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین شمار ہوگا۔ پیارے ناظرین، دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اس سے ہماری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، جو بھائی یا بہنیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے اپنے نام لکھے ہیں، مجھ سمیت سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے مال میں، جان میں، رزق، روزگار میں برکت عطا فرما۔ جن کا روزگار نہیں ہے ان کی غیبی مدد فرما، برکتوں والا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں سب ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم معصوم لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا عمل بتائیں گے، اور یہ سورت ہم میں سے سب کو ہی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، چند فضائل سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم آپ کو وظیفہ اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، سورۃ فاتحہ 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھائی ہے۔ اور درمیان میں ایک آیت وہ ہے کہ جس میں حمد و ثنا اللہ کی بیان کی گئی ہے، اور اس میں کچھ دعا اور درخواست ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانو نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کی ہے۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پہلے حمد و ثنا ہے اور پھر بندے کی دعا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر ناظرین، بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو میرا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اسے ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت ہے اس کی مثل۔ اور ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے اس چیز کا اہتمام کرنا